Finally, let us look at the strategies to achieve these objectives. 3 key steps جو ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ وضع کیا ہے are needed to involve the political leadership in educational reforms and to secure the departments from intrusive non-meritocratic pressures. یعنی ہم جہاں جو ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی بات کرتے تھے اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ اس کے اندر انٹروسو جو ہے نان میریٹوکریٹک پریشرز جو ہیں ان کو کس طرح سے ہم کم کر سکتے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہم کس طرح سے انوالو کر سکتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کی بحالی کے اندر، اس کی بہتری کے اندر. تو اس میں 3 جو ہیں وہ ایریاز ہم نے وضع کیے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ سیٹنگ اپ آف دی پروونشل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایجوکیشن، کہ جو صوبائی جو اسمبلی ہے اس کی ایک صوبائی اسمبلی کی ہم ایک کمیٹی قائم کریں جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہو ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر. دوسرا، انوالومنٹ آف پولیٹیکل فگرز، کی پولیٹیکل فگرز ان اوور سائٹ میکانزم آف دی سیکٹر پلان. یعنی کی پولیٹیکل فگرز جو ہیں اگر وہ چیف منسٹر ہیں یا ایجوکیشن منسٹر ہیں تو ان کو انوالو کیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ کس طرح سے وہ میکانزم جو ہے اس کی اوور سائٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو کی پولیٹیکل فگرز ہیں ان کی سکسیسز کیا ہیں پاسٹ کے اندر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، یعنی وہ بھی ہم ایک میرٹ کے اوپر وضع کریں کہ ایسے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جو ایجوکیشن سیکٹر کی بحالی میں ایک بہتر اور پازیٹیو رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ ہم کریں کہ انوالومنٹ آف دی ٹیچرز ایسوسیشن ان دی ریفارم پروسیسز ٹو امپروو دیئر پروفیشنلزم، کہ ٹیچرز کی جو ایسوسیشنز ہیں پولیٹیکل ان کو ہم انوالو کر سکتے ہیں انہی کے پروفیشنلزم کو بہتر کرنے کے لیے. اب یہ سب کس طرح سے ممکن ہے کہ سکسیزفل امپلیمنٹیشن جو ہے آف ایجوکیشن پالیسیز کی انکلوڈنگ دا کرنٹ سیکٹر، اسے ضرورت ہے اور یہ ریکوائر کرتی ہے انکلوژن آف مور پولیٹیکل سپورٹ دیٹ ایٹ پریزنٹ. یعنی ابھی جو سپورٹ مل رہی ہے اس سے زیادہ پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹرز کے اندر جو پالیسیز ہیں اور پلاننگ ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. بلوچستان ایجوکیشن سیکٹر جو پلان ہے یا پروگرام ہے وہ بھی ٹارگٹ کرتا ہے انکلوژن آف ٹیچرز ایسوسیشن کو، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ انکلوڈ کیا جائے ٹیچرز ایسوسیشنز کو اس سارے پروسیس کے اندر جو کہ ریفارم کر سکیں، ناٹ اونلی فار دیئر اونرشپ بٹ آلسو ٹو امپروو دیئر اون اپروچ، کہ اپنی بھی اپروچ جو ہے اس کو وہ بہتر کریں. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹیچرز ایسوسیشن ہے وہ ایک نمایاں کردار جو ہے اس میں ادا کریں. اب یہ پلان کس طرح سے ہے کہ پلان یہ دیکھتا ہے کہ آپ ٹرانزٹ کریں جو کرنٹ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اپروچ انٹرفیئرنس کی ہے جو کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ایفیشنسی کے، یعنی اس کے اگینسٹ جو ہے یہ جاتی ہے، اس کو ہم ایک پروفیشنل آرگنائزیشن کی طرف لے کے آئیں ود دی ایم آف امپروونگ دی اسٹینڈرڈز آف ٹیچرز، امپروو ایجوکیشن اینڈ انہانس دی ریسپیکٹ آف ٹیچنگ پروفیشن. یعنی یہ جو کرنٹ موٹیوز ہیں وہ اس پلانس کے ہیں جو کہ بہت جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس انٹرفیئرنس کو جو ہے وہ ایک پروفیشنلزم کی طور پہ سامنے لے کے آتے ہیں کہ جہاں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں یا ٹیچرز ایسوسیشن ہیں انہیں ان پروسیسز سے باہر نکال دیا جائے، یعنی ان کو بالکل جو ہے مکمل طور پہ ان کو دور کر دیا جائے سیکٹر سے. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ انہی کو انوالو کر کے بہتری کی طرف لے کے آنا ہے کہ وہ اپنی اس اپروچ کو پروفیشنلزم میں تبدیل کریں. اور یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت ضروری ہے، ان کے بغیر یہ سیکٹر بہتری کی طرف نہیں آ سکتا، لیکن انہیں میرٹ کا خیال کرتے ہوئے ایک طریقے سے ایک پروفیشنل آرگنائزیشن جو ہے اس کو بنانا ہے. اور اس کا ایم کیا ہونا چاہیے کہ امپروو کرنے ہیں اسٹینڈرڈز ٹیچرز کے، امپروو کرنا ہے ایجوکیشن کو، اور انہانس کرنا ہے رسپیکٹ کو ٹیچنگ پروفیشنز کی. تو پھر اگر یہ موٹیوز اور ایمز سامنے ہوں گے تو یقیناً جو ان کی انٹرونشن ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گی رادر دین انٹرفیئرنس. And the associations will continue to be guardians of the teachers' interest، یعنی ایسوسیشن جو ہے وہ ٹیچرز کے انٹرسٹ کی گارڈین رہیں گی، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف میرٹ اینڈ پروفیشنل اسٹینڈرڈس. لیکن کیا ہوگا، اس کی قیمت میرٹ نہیں ہوگی اور اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو کاسٹ ہے وہ پروفیشنل اسٹینڈرڈس نہیں ہوں گے. یعنی اگر میرٹ کو اور پروفیشنل اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرتے ہوئے وہ گارڈ کریں ٹیچرز کے انٹرسٹس کو، تو نتھنگ لائک دیٹ. دس ول ریئلی امپروو دی ڈپارٹمنٹس ایفیشنسی، مینجمنٹ اینڈ گورننس پروسیسز. اوور آل ٹارگیٹس کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہیں، ٹو امپروو کوالٹی آف ایجوکیشن بائی انفورسنگ گڈ گورننس اینڈ پٹ انٹو ایفیکٹ ویل انفارمڈ مینجمنٹ ان بلوچستان ٹو یوٹیلائز ایجوکیشنل ریسورسز ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. اب یہ دیکھیے کہ ٹارگیٹ جو ہے وہ تقریباً سب ایریاز کو انکمپس کر رہا ہے کہ ایجوکیشن میں
ہم جب انفورس کریں گے گڈ گورننس کو، اور اٹ ول پٹ انٹو افیکٹ ویل انفارمڈ مینجمنٹ، یعنی ایسی مینجمنٹ جو آگہی ہے جس کے پاس، جو کہ ساری انفارمیشن ہے اس کے پاس پورے ڈپارٹمنٹ کی، وہ سامنے آئے گی، اور پھر وہ یوٹیلائز کر سکیں گے بلوچستان کی ایجوکیشنل ریسورسز کو ایفیشینٹلی اور افیکٹولی. So it is a stepwise process. If they follow this, then for sure they will be achieving all the targets. And then the other target is also to depoliticized and decentralized merit-based management approach focused on student learning and welfare. یعنی ایک ایسی ڈی پولیٹیسائز، یعنی جس سے ہم پالیٹکس کو نکالیں، جس کو ہم ڈی سینٹرلائزیشن سے نکالیں، اینڈ ڈی سینٹرلائزڈ میرٹ. ڈی پولیٹیسائزڈ یعنی ایک تو جس سے پالیٹکس چلے گی، اور پھر ڈی سینٹرلائز یعنی سینٹرل سے دور آ کے جو میرٹ جو ہے وہ بنایا گیا، یعنی کسی ایک جگہ سے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا، بلکہ اٹ از اسپریڈ اوور آل، اسپریڈ انٹو ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس، انٹو ڈفرنٹ کانسٹیچوئنسیز. اور پھر میرٹ بیسڈ مینجمنٹ ہوگی، اپروچ ہوگی جو کہ فوکس کرے گی اسٹوڈنٹ لرننگ اور ویلفیئر کے اوپر. یعنی جو ہمارا ایم ہے وہ اسٹوڈنٹ لرننگ اور ویلفیئر کا ہے. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک ڈی پولیٹیسائزڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ جو مینجمنٹ کی اپروچ ہے، یہ ہم ڈیولپ کریں گے.